بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ عشق خدا کا دم بھرتے ہیں، معرفت کا دم بھرتے ہیں، اور نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے مریدوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ہے کیا؟ ارے کیسا عشق ہے کہ آپ کا معشوق طلب کر رہا ہے اور جانے کو تیار نہیں۔ کس کے عاشق ہیں؟ خدا کے عاشق ہیں۔ عاشق تو معشوق کو اپنی آواز سنانے کے لیے تڑپتا ہے، اپنی بات معشوق تک پہنچانے کے لیے تڑپتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کی آواز سننے کے لیے تڑپتا ہے۔ معشوق جواب نہیں دیتا، پھر بھی نامے پر نامے لکھے جاتے ہیں۔ عشق سچا ہو تو کبھی رقیب روسیہ کو بھی قاصد بنا لیا جاتا ہے۔ رقیب روسیہ کو قاصد بنا لیتے ہیں، کسی صورت سے ہماری بات معشوق تک پہنچ جائے، کسی صورت سے ہماری درخواست محبوب تک پہنچ جائے، اور یہاں آپ کا جو محبوب اور معشوق ہے وہ بلا رہا ہے فردن فردن، ایک ایک عاشق کو، آؤ اور عشق کا ثبوت دو، آؤ، تم ہماری آواز نہیں سن سکتے، تم عاشق ہو، میں معشوق ہوں، تمہیں میری آواز سننے کی للک ہونی چاہیے، مگر مجھے تمہاری آواز سننے کا اشتیاق ہے۔ معاملہ برعکس ہے، معشوق محبوب آواز سننا چاہتا ہے بندے کی۔ بھئی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لینے کا جی چاہتا ہے، نام جپتا ہے آدمی۔ معشوق کا نام بار بار لینے سے لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے۔ کوئی سچا عشق کر کے تو دیکھے، یہ جملہ میں برابر کہتا ہوں، انسان پیدا ہوا ہے عشق کرنے کے لیے، انسان پیدا ہوا ہے عشق کرنے کے لیے، عشق کی معشوق کا نام زبان پر آتا ہے تو لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے۔ وہ معشوق ہے آپ کا، آپ عاشق ہیں، وہ کہتا ہے کہو اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں میں تو نہیں کہوں گا اللہ، وہ کہتا ہے میرا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب میرا نام ہے، میری تعریف ہے، میری حمد ہے، میری ثنا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق کی حمد و ثنا اور تعریف بھی نہیں کرنا چاہتا؟ نماز کیا ہے سوائے ثنا الہی کے؟ نماز کی تعریف یہ ہے کہ نماز ثنا الہی ہے، ثنا الہی، اپنے معشوق کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، یہ کیسا عاشق ہے؟ یہ عاشق نہیں عیار ہے، عاشق نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ پڑھتے ہیں، بات تو ان کی ہو رہی تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا آپ کی آواز سن رہا ہے، کیا اعزاز کا مقام ہے، کیا افتخار کا مقام ہے۔ آج کل حضرت زرداری پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہر سربراہ کو حضرت کہا جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو۔ میں نے اگر زرداری صاحب کو کہا تو ناراض نہ ہوئیے گا آپ۔ حضرت زرداری صدر ہیں، سربراہ ملک ہیں، مملکت ہیں، اگر یہ کسی کو 4 منٹ یا 2 منٹ کا وقت دے دیں کہ بھئی آؤ، مجھے جو بھی تمہاری پرابلم ہے مجھے بتا دو، میں پرسنل سننا چاہتا ہوں، سیکریٹری نہیں، کوئی نہیں درمیان میں، کوئی وزیر نہیں، میں پرسنل سنوں گا تمہاری بات، تم ہوگے اور میں ہوں گا، ڈائریکٹ میں سنوں گا، آپ کتنا اپنے کو ایلیویٹڈ فیل کریں گے، کس قدر اعزاز کی بات ہے، کس قدر اعزاز کی بات ہے، اور خاطر جمیل کے ساتھ جائیں گے اور جملے سوچ کر جائیں گے، یوں کہوں گا، یہ کہوں گا، ایسے جھک کے ادب کا آداب کروں گا، ایسا امپریشن دوں گا کہ وہ مجھے بھلا نہ سکیں کبھی، میری بات ضرور پوری ہو جائے۔ خدا وند عالم وقت دے رہا ہے، آؤ براہ راست، بلا واسطہ، بلا فصل، فردن فردن میں ایک ایک کی بات سنوں گا۔ کیسی توجہ خاطر ہونی چاہیے، کیسی توجہ خاطر ہونی چاہیے۔ نماز کے معنی یہی تو ہیں، نماز گفتگو ہے رب سے، نماز گفتگو ہے، عاشق و معشوق کی گفتگو کا نام ہے نماز، اور پوری نماز ثنا الہی ہے اور کچھ بھی نہیں، ثنا الہی۔ اور ساتھ میں یہ وعدہ ہے، ارے وعدہ نہ بھی ہو تو اتنا شعور ہونا چاہیے، کسی بزرگ کی بز میں جب جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خالی ہاتھ واپس آتے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ بچے بڑوں سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ دے دیتے ہیں، اور جب بچہ لینے سے شرماتا ہے تو اس کی نادانی پہ محمول ہوتا ہے، نادان، بڑا جب کوئی دے تو لیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف مسلمان ہے، جب اللہ کچھ دیتا ہے تو واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سفر میں نماز قصر پڑھو، یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں قصر پڑھیں۔ شان عاشقی ہی جدا گانا ہے، نرالا عاشق ہے مسلمان۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے چھوٹ ہے، سفر میں 2 رکعت پڑھو، سفر میں روزہ نہ رکھو، یہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو رکھیں گے۔ یعنی گویا آپ نے کہا کیوں نماز پڑھنے کو، اب سزا یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔
نعوذ باللہ۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں 4 رکعت تو حواس آپ کے جمع نہیں رہتے، شک وارد ہوتا ہے۔ شک کے کیا معنی ہے؟ شک کے معنی یہ ہے کہ 50% یہ خیال ہے کہ 2 رکعت پڑھی اور 50% یہ خیال ہے کہ 3 رکعت پڑھی۔ اب یہ جو 50% اور 50% کا مقابلہ ہے یہ ہے شک۔ 50 سے کٹ جائے گا نا سیدھے سیدھے، یہ تو کلاس 1 یا 2 کلاس 2 کی بات ہے، کٹ جائے گا، کیا بچے گا؟ 0، یعنی جہل کی کیفیت ہے۔ شک یعنی جہل، شک یعنی جہل۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، شریعت یہ نہیں چاہتی، فقہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ ایک قدم بھی، ایک رکعت نماز بھی، ایک قیام بھی، ایک سجدہ بھی، ایک رکوع بھی، ایک تکبیر بھی شک کی حالت میں کہیں۔ جو کرو، جو کہو وہ علم کی روشنی میں کرو۔ ایک تکبیر بھی کہو تو علم کی روشنی میں کہو، یقین کے ساتھ کہو، اطمینان نفس کے ساتھ کہو۔ اس لیے اس کی تدبیریں بتائی گئیں۔ شکیات نماز کے احکام، سہویات نماز کے احکام جا کے پڑھ لیجئے گا دینیات میں اور توضیح المسائل میں احکام نہیں بیان کر رہا ہوں تفصیل سے۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ شک کے عالم میں کوئی عمل نہ ہو، جہل کے عالم میں کوئی عمل نہ ہو۔ اس لیے فقیہ کو کہا گیا کہ اگر کہیں دلائل نہ بھی ہوں، حکم آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکا، کوشش کی آپ نے، حکم الہی واضح نہیں ہو سکا، جہاں پر دلائل ساتھ نہ دیں، حکم الہی واضح نہ ہو سکے، وہاں بھی ایسے فارمولے بتائے گئے ہیں خود قرآن اور رسالت میں آپ کے بارگاہ سے کہ جہاں پر ایک وظیفہ عملی تجویز کر دیا جائے، یعنی عام مسلمان حیرت میں نہ رہے، درماندہ نہ رہے، گم گشتہ نہ رہے، بلکہ اسے ایک حکم مل جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ جس وقت اوپر سے کوئی حکم مل جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، کیسا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ حکم کے مطابق ہم نے کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اسی نے کہا ہے کہ اس ذریعے سے حکم ملے تو جو کرو گے تمہاری ذمہ داری پوری ہے، ہم اجر دیں گے۔ اجر عمل پہ تھوڑی دیتے ہیں، اجر تو نیت پہ دیتے ہیں۔ تمہارا عمل تو تمہارے نیت کی صرف ایک نشانی ہے، عمل تو حسن نیت کی نشانی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہمارا عمل کیا۔ ہم کتنی ہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ہماری نماز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مقابلے میں ہماری نماز کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ عمل پر اجر نہیں ہے، نیت پر اجر ہے۔ عمل اس حسن نیت کی علامت ہے، علامت فراہم ہو گئی، نیت کا پتہ چل گیا، اجر ملے گا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو وظیفہ معین کرتا ہے یا جو فتویٰ دیتا ہے یا حکم بتاتا ہے فقیہ یا مجتہد، بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مجتہد کے فتوے پر عمل کیوں کریں۔ آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے۔ اتنی سادہ سی مثال اگر ذہن نشین نہ ہو پائے تو میں دعا کر سکتا ہوں، کچھ اور نہیں کر سکتا، کہ خدا آپ کو اچھی ذہانت عطا کرے، بری ذہنیت سے نکالے۔ سادہ سی بات ہے۔ تاریکی پسند کرنا نفسیاتی مرض ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اندھیرے ہی میں چلیں گے، ٹھوکر لگتی ہے تو لگا کریں، خندق میں گرتے ہیں تو گرا کریں، ہم تو اندھیرے میں چلیں گے۔ اگر کسی نے طے کر لیا کہ اندھیرے میں چلیں گے تو اسے کوئی روشنی میں کھینچ کے لا نہیں سکتا۔ لیکن عام جوان، عام انسان میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو تاریکی سے محبت رکھتا ہو۔ سب نور سے محبت رکھتے ہیں، سب علم سے محبت رکھتے ہیں، سب بھلائی اور اچھائی سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ماہر فن یا ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے روشنی میں راستہ طے کرنا۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر گھر بنانا ہے آپ کو تو کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے آپ نقشہ بنوائیں گے۔ جان بوجھ کے میں نے کل ایک ہی آرکیٹیکٹ کا ذکر کیا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ باذوق ہیں، متمول ہیں، ثروت مند ہیں، خدا نے نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات باذوق ہونے کی ہے۔ تو آپ کا ایک پلاٹ ہے، آپ کی ضروریات ہیں، وہ آپ نے کاغذ پہ لکھ لی ہیں، کل کی مثال ذہن میں ہوگی، اور جنہوں نے کل کی تقریر نہ سنی ہو وہ پہلے کل کی تقریر سن لیں گے پھر آج کی سنیں گے، یعنی دوہری محنت کیجیے گا اگر سمجھنا ہے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر گھر بنانا ہے کسی کو تو جو بھی اس نے پلاٹ یا زمین معین کی ہے گھر بنانے کے لیے، اس کی پیمائش کر کے ایک ہی پلاٹ ہے، اور جو اس کی ضروریات ہیں، جتنے بھی کمرے چاہیے، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں گھر میں ہیں، وہ ایک کاغذ پہ لکھ لیا، اور اسی ایک کاغذ کی 4 یا 6 یا 8 فوٹو کاپیاں کرا لی۔ فوٹو کاپی کرنے سے ضرورتیں بڑھ تو نہیں جائیں گی،
اتنی ہی رہیں گی نا. فوٹو کاپی کرنے سے ایک کا 2 پلاٹ بھی نہیں ہو جائے گا, ایک ہی رہے گا. یہ آپ نے دنیا کے یا اپنے ملک کے 4, 6 یا 8 بڑے آرکیٹیکٹس کو دے دیے. یہ معلوم کر لیا کہ یہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں, اعزاز یافتہ ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پاکستان کا 4 یا 6 یا 8 بڑا آرکیٹیکٹ مانا ہے, انہیں ایوارڈ سے نوازا ہے. ان کے علم میں, فن میں, مہارت میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ 8 یا 4 یا 6 جو بھی ہیں, سب کو آپ نے ایک پلاٹ اور ایک ہی ضروریات کے مطابق نقشہ بنانے کی درخواست دی. لیکن یہ سب کے سب جو نقشے بنائیں گے, سب کے نقشے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی نقشہ نہیں ہوگا. اور جتنے نقشے بنائیں گے سب اپنے علم کی روشنی میں صحیح نقشے بنائیں گے. کسی ایک کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط نقشہ بنایا. آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے, آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ پورے طور پر اپنے بنائے ہوئے پلان اور نقشے کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ بتائیں گے ہم نے یہاں پر اس لیے پلر رکھا ہے, یہاں پر اس لیے بیم دی ہے, یہاں پر اس لیے کھڑکی رکھی ہے, یہاں پر اس لیے دروازہ رکھا ہے, یہاں پر اس لیے ہم نے یہ سامان رکھا. ایک ایک چیز وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے علم کی روشنی میں. لیکن 4 کے نقشے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی نقشہ نہیں ہوگا. جو علم انہوں نے اسٹرکچرل انجینئرنگ کا پڑھا ہے وہی انہوں نے پڑھا ہے, جو سائنس انہوں نے پڑھی ہے وہی سائنس انہوں نے پڑھی ہے. جس طرح یہ سوائل ٹیسٹنگ کریں گے اسی طرح وہ کریں گے, مگر نقشے مختلف ہیں. اب یہ آپ کی سہولت اور آپ کی پسند اور آپ کے ذوق پر ہے کہ جس کا نقشہ چاہے استعمال کریں, مگر بیک وقت 2 نقشوں کو ملا کر تیسرا خود سے نہ بنائیے گا, ورنہ اسٹرکچر کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا, سرمایہ ضائع ہوتا رہے گا. توجہ ہے, دین ایک ہے, قرآن ایک ہے, اسلام ایک ہے, امام ایک ہے, رسول ایک ہے. پھر بھی فقیہ جو اجتہاد کرتا ہے وہ اسی طرح ہے, چونکہ اجتہاد ایک علم ہے, ایک فن ہے. وہ آپ کو احکام پر عمل کرنے کے جو طریقے بتاتا ہے اس میں اختلاف ٹیکنیکل بنیاد پر ہوتا ہے. ہر مجتہد کا فتویٰ اپنی جگہ درست ہے. یہ نہیں ہے کہ اس مجتہد کا فتویٰ باطل ہے, اس کا برحق ہے, اس کا باطل ہے, اس کا برحق ہے. ایسا نہیں ہے. جو مجتہد جامع الشرائط ہیں, جو فقیہ جامع الشرائط ہے, جو وہ فتویٰ دے گا وہ اصول فقہ کی بنیاد پر, قواعد فقہیہ کی بنیاد پر, علم فقہ کی بنیاد پر, قرآن و حدیث و عقل کی بنیاد پر درست ہوگا. آپ کا وظیفہ ہے آپ عمل کریں. اور فرمایا آپ نے, اختلاف فتویٰ میں اس لیے پیدا ہوتا ہے, اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا یا انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا, یا یہ شریعت بدلنا چاہ رہے ہیں یا وہ شریعت بدلنا چاہ رہے ہیں. اجتہاد شریعت کو نہیں تبدیل کرتا, فقیہ شریعت کو نہیں تبدیل کرتا, علم فقہ شریعت کو تبدیل نہیں کرتا. شریعت کو سرمایہ دار تبدیل کرتے ہیں, شریعت کو صاحبان اقتدار تبدیل کرتے ہیں, شریعت کو سیاست مدار تبدیل کرتے ہیں, شریعت کو وہ فقہا تبدیل کرتے ہیں جو سرمایہ داروں کے ہاتھ بک جاتے ہیں. اسی لیے ہر فقیہ کی تقلید واجب نہیں ہے, ہر فقیہ کی تقلید جائز نہیں ہے. فقیہ عادل کی تقلید جائز ہے. کس کی تقلید کے لیے کہتا ہے اسلام؟ صرف یہ ہے کہ فقیہ وقت کی تقلید کرو, کہیں ہے یہ؟ فقیہ عادل کی تقلید کرو. فقیہ عادل, اس ایک لفظ عادل میں ایک دنیا, ایک عالم سمویا ہوا ہے. لیکن ممکن ہے کہ یہ عدالت کی شرط وہاں سمجھ میں نہ آئے جہاں نعوذ باللہ خدا ہی کو عادل نہیں سمجھا جاتا. میں اس سلسلے میں ایک جملہ کبھی کہیں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے, متکلمین اور منطقیوں کے آپس کے مجادلے اور مباحثے میں مبتلا نہ ہو جائیے گا. روئے زمین پر جا کر تجزیہ کیجئے, مطالعہ کیجئے. دنیا میں جو بھی انسان کسی خدائے واحد کا قائل ہے وہ خدائے عادل کا قائل ہے, خدائے ظالم کا قائل نہیں ہے. جو انسان بھی خدا کا تصور رکھتا ہے وہ خدائے عادل کا تصور رکھتا ہے, خدائے ظالم کا تصور نہیں رکھتا. خدا عادل ہے. جہاں بنیاد اصول دین میں عدل ہو وہاں فقیہ ہمیشہ عادل ہوتا ہے. خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے, مکتب اہل بیت کا کوئی فقیہ کبھی بکا نہیں. تاریخ کبھی کوئی فقیہ مکتب اہل بیت کا بکا نہیں. اور جو مکتب اہل بیت سے جدا رہے, ثبوت میں فراہم کروں, بکے نہ ہوتے تو قتل حسین کے فتوے دینے والے فقہا کہاں سے آ جاتے. اور آج تک ایسا سلسلہ باقی ہے نعوذ باللہ کہ بعض حضرات بحث کرتے ہیں
کہ نعوذ باللہ حسین سے خطا اجتہادی ہو گئی تھی. یعنی وفاداری تو دیکھیں, رسول سے یا اہل بیت رسول سے وفاداری ہوگی تو جملہ یوں نہیں ہوگا. بہت بھی گناہ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یزید سے سیاسی خطا ہو گئی تھی. نعوذ باللہ. یزید کی طرف لفظ خطا منسوب نہ کر کے حسین کی طرف لفظ خطا منسوب کرنا, یہ ذہن اور دل کی کثافت کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ وفاداری کس کے ساتھ ہے. رسول کے ساتھ وفاداری ہوگی تو یہ نہیں کہے گا کوئی کہ حسین سے خطا اجتہادی ہو گئی. یہ کہہ سکتا ہے کہ یزید سے خطا ہو گئی. سیاسی بہت ہلکا کریں گے, کہیں گے سیاسی خطا ہو گئی. لیکن آج تک یعنی حد ہے. یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہہ رہا ہوں. تاریخ میں پڑھا کرتا تھا کہ فوج یزیدی میں حافظان قرآن بھی تھے. سوچتا تھا یہ ممکن کیسے ہے, مگر اس دور میں ٹیلی ویژن پہ بعض حافظان قرآن آ کے بتاتے ہیں کہ یقین نہ آئے تو ہمیں دیکھ لو, ہم فوج یزید کے حافظ قرآن ہیں. توجہ رہے گفتگو کی طرف. عرض یہ کر رہا تھا کہ فقیہ عادل کی تقلید کے لیے کہا گیا ہے, فقیہ غیر عادل کی تقلید کے لیے نہیں کہا. کس کی تقلید؟ سب سے پہلی بات اعلم کی, فقیہ کی, عادل فقیہ کی. فمن کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ. فقہاء میں سے وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو, جو اپنے ہوائے نفس کا مخالف ہو, جو اپنے مولائے حقیقی کا اطاعت گزار ہو, اس کی تقلید جائز ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا عَلَى الْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا نہیں ہے, فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا جواز کے لیے ہے. اس کے لیے جو ایسے شرائط جس میں ہوں اس کی تقلید جائز ہے. اور ہمارے آپ اب ظاہر سی بات ہے کہ عدالت اور علم اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ کچھ بھی کریں. درخواست تو صرف یہ کی گئی ہے کہ آپ علم اور عدالت, علم اور عدالت, تقوی اور فقہ, دو چیزیں جہاں جمع ہو جائیں اس کی تقلید کریں. اور یہ دو چیزیں بالکل وہی صورتحال ہے کہ علم اور تقوی میں وہی رشتہ ہے, فقہ اور عدالت میں وہی رشتہ ہے جو علم اور عمل میں رشتہ ہے. تقوی نام ہی ہے علم کی روشنی میں عمل کا. تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ علم کی روشنی میں جو عمل ہوگا اسی کا نام تقوی ہے. چونکہ جوہر کیا ہے تقوی میں, اب یہ بھی جو لوگ صرف ترجمہ دیکھ کے اجتہاد کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے لفظ تقوی جا کے آپ عربی ڈکشنری میں تے کی تختی میں تلاش کریں, کیونکہ شروع میں تے ہے نا, وہ ملے گا نہیں. عربی ڈکشنری میں تے کی تختی میں, تے کے باب میں تقوی نہیں ملے گا, واو میں ملے گا. یہ تقوی اصل میں وقوع ہے, پوچھ لیجئے, تشریف فرمائیں. عربی صرف و نحو کے ماہرین یہاں پر, یہ اعلال صرفی, یہ پوری علم صرف پڑھیں آپ, عربی گرامر پڑھیں کہ کس طریقے سے صیغے بنتے ہیں. عربی ایٹیمولوجی اور عربی مورفولوجی جب آپ پڑھیں الفاظ کی تب سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے الفاظ کوائن ہوتے ہیں, بنتے کس طریقے سے ہیں, ورڈز کوائن کیسے ہوتے ہیں. تو تقوی وقوع سے بن گیا. تقوی اس کے روٹ ورڈ میں معنی ہے حفاظت کے, حفاظت, حفظان, بچاؤ, نقصان سے بچنا, برباد ہونے سے بچنا, ہلاک ہونے سے بچنا. تقوی کے معنی ہے بچنا, تقوی کے معنی ڈرنا نہیں ہے. اتنا اللہ سے ڈرایا کہ جوان مسجدوں سے بھاگ گیا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو نہیں, اللہ کی خاطر ہلاکت سے بچو. تم اللہ کی امانت ہو, تم اللہ کی عزیز مخلوق ہو, تم اللہ کی نفیس مخلوق ہو. اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, برباد نہ ہو جاؤ, بچو, اللہ کی خاطر بچو. اور بس اب جب گفتگو یہاں تک آ گئی تو ایک بات اور عرض کروں. اصل بحث جو کل سے شروع ہوئی تھی فقہ اور تفقہ اور اجتہاد کی, وہ ابھی تشنا رہ گئی, باقی ہے. چونکہ فروعات کے مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں, آپ حضرات خود پوچھتے ہیں کہ مجتہدوں کے فتاویٰ میں اختلاف ہے تو اس کا حل کیا ہے. اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف رحمت ہے آپ کے لیے, اختلاف زحمت نہیں ہے. یہ سن لیں, نمازوں کے بعد یا ذاتی نشستوں میں کہتا رہا ہوں, وہی مثال عرض کر رہا ہوں, سمجھ کے جائیں. دیکھیے آج اعلان ہوا کہ 6B ماڈل ٹاؤن میں مجلس اعزا ہوگی. دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں مجلس اعزا سننے کے لیے. اگر آپ کو اپنے گھر سے یا اپنے شہر سے یا اپنے محلے سے 6B ماڈل ٹاؤن تک کا ایک ہی راستہ معلوم ہے تو آپ چلیں گے, اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور اگر آپ کو ایک سے زیادہ راستے معلوم ہیں تو ایک راستہ اگر مسدود ہے تو دوسرے راستے کو اختیار کر لیں گے, دوسرا راستہ مسدود ہے تو تیسرے راستے کو اختیار کر لیں گے.
تیسرا راستہ مسدود ہے تو چوتھے راستے کو اختیار کر لیں گے. غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے خود رسالہ عملیہ مرتب کر کے نہیں دے دیا ہاتھ میں، اصول بتا دیے کہ اجتہاد تم کرو. میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف علمی، اختلاف فتویٰ رحمت ہے. فقہا کا اختلاف آپس میں فتویٰ کا رحمت ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک وظیفہ انجام دینا ہے. اب یہ وظیفہ کسی ایک مرجع تقلید فقیہ عادل مجتہد جامع و شرائط نے فتویٰ دیا، آپ اس کے مقلد ہیں، اور اب کسی ایک مسئلے میں دشواری آ گئی، آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. کرنا چاہتے ہیں، نیت سلامت ہے، کر نہیں پا رہے ہیں، مسئلہ مشکل ہے. اب آپ کو ضرورت پیش آئی پوچھنا کہ کوئی اس عمل کو انجام دینے کا، اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا، اس وظیفہ شرعی کو انجام دینے کا، اس تکلیف سے عہدہ برا ہونے کا کوئی اور دستور بھی ہے؟ اب ان آداب کی رعایت کے ساتھ العلم فالعلم دوسرے مجتہد سے آپ نے رجوع کیا کہ بھئی اس پر عمل میں کر نہیں پا رہا ہوں، کوئی اور راستہ ہے؟ انہوں نے تجویز کر دیا یہاں اور راستہ ہے، آپ نے عمل کر لیا. رحمت ہے یا زحمت؟ آپ نے رحمت کو اپنے لیے زحمت سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ آپ ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اجتہاد اور تفقہ رحمت ہے، لطف خدا ہے، اور من جملہ فیضان ختم نبوت ہے. من جملہ اسرار و فیضان ختم نبوت. یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کل ختم نبوت کا راز صرف اجتہاد ہے، غلط فہمی نہ ہو، کل کی گفتگو میں یہ بات صاف کر دوں گا انشاءاللہ. کل ختم نبوت کا راز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اجتہاد پر تکیہ کریں، نہیں. من جملہ اسرار ختم نبوت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اجتہاد کی روشنی میں حل کریں، اور پھر یہ یاد رہے کہ اجتہاد فروع دین میں ہے، اصول دین میں نہیں ہے. اصول دین میں اجتہاد نہیں ہے، توحید میں اجتہاد نہیں ہے، نبوت میں اجتہاد نہیں ہے. یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے کہ اللہ عادل ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے. اور اسی طرح امامت بھی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اجتہاد خود علماء کا کام ہے، ایک ظریف اور لطیف اور دقیق نکتے کو سمجھ کر اٹھیں. اجتہاد خود علماء کا کام ہے، جہال کا کام نہیں ہے، جاہل عوام کا کام اجتہاد نہیں ہے. اجتہاد علماء کا کام ہے، اور اجتہاد سے امامت طے نہیں ہوتی. جب اجتہاد سے امامت طے نہیں ہوتی تو عوام الناس مل کر کیسے امامت طے کر لیں گے؟ معلوم ہوا کہ عوام الناس کو اکٹھا کر لیا اور امامت طے ہو گئی. عوام الناس کے اکٹھا کرنے سے امامت نہیں طے ہوگی. لوگوں کے اکٹھا ہو جانے سے یہ طے نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، لوگ اکٹھا ہوں یا نہ ہو. نبی ہے، لوگ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں. قیامت آئے گی، مجتہد اتفاق کرے یا نہ کرے. امام ہے، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے. اور امام وہ ہے جسے رسول اور خدا امام بنائیں، جسے رسول کہہ جائیں ابنا یا حاضان امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھیں چاہے کھڑے ہو جائیں. یہ بیٹھے تو امام ہیں، یہ بیٹھے رہیں تو بھی امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں، یہ جنگ کریں تو بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تو بھی امام ہیں، یہ خانہ نشین ہو تو بھی امام ہیں. رسول نے یہ نہیں کہا یہ بیٹھ جائیں تو امامت منتقل ہو جائے گی، بیٹھ جائیں تو بھی امامت انہی کے قدموں سے وابستہ رہے گی. حسن صلح کر لیں تب بھی امام ہیں، حسین جنگ کریں تو بھی امام ہیں. جو امام برحق کے مقابلے پر آئے وہ غیر امام ہے، جو بھی آئے. بس آج گفتگو یہاں پہ روک لیتا ہوں، بہت سے مسائل رہ گئے، کل عرض کروں گا انشاءاللہ. لوگوں نے فرمایا کل کی تقریر کے بعد کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کر لیجئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، یعنی بار عمل ان پر ہے. اور اس کے بعد مغالطہ یہ ہوا انہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، تو عوام الناس کا بوجھ مجتہد کیوں اٹھائے؟ گناہ کے سلسلے میں ہے، یہ عمل کے سلسلے میں نہیں ہے. کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، مگر مجتہد فقیہ عادل امت کے اعمال حسنہ کا وزن اٹھائے گا اور شفاعت کرے گا. وزن اٹھائے گا، شفاعت کرے گا. حق شفاعت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں انہیں دیکھیں. پیغمبر کو اللہ نے شفیع قرار دیا،
شفاعت منحصر ہے ذات پیغمبر میں، مگر پیغمبر کے بعد یہ شفاعت کا حق زہرا کو بھی ملا، ائمہ کو بھی ملا، حسن کو بھی ملا، حسین کو بھی ملا، اس کے بعد علماء کو ملا، عرفاء کو ملا، صلحاء کو ملا، عام مومن کو بھی حق شفاعت اللہ نے عطا کیا۔ ظاہر ہے اشارتاً یہ ساری بحثیں کرتا ہے، ورنہ ایک ایک بحث جو ہے وہ ایک ایک مستقل تقریر چاہتی ہے۔ شفاعت خود ایک بحث ہے کہ جو مستقل تقریر چاہتی ہے، مستقل بحث چاہتی ہے۔ فقیہ عادل آپ کے اعمال کا ذمہ دار ہے، جس طرح امام آپ کے پورے مذہب کا ذمہ دار ہے۔ جو چیز ہم تک امام سے پہنچ گئی حجت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اور خداوند قدوس کے سامنے ہم کہیں گے کہ تو نے امام جنہیں بنایا تھا انہوں نے جو حکم دیا ہم نے انجام دے دیا۔ امام اگر طلب کرے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ جو مسئلہ کل اجمالاً کہا تھا کہ نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا، حضور کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ حضور داخل ہوئے، دیکھیے امت کہاں کہاں ٹھوکر کھاتی ہے۔ حضور مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے ان کا نام لے کر پکارا، انہوں نے حضور کی آواز پر آواز نہیں دی، نماز پڑھتے رہے۔ کیا؟ نماز پڑھتے رہے۔ حضور نے دوبارہ آواز دی، نئی آواز دی، حضور خاموش ہو گئے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا کہ مگر میں نے پکارا نہیں تھا تمہیں، میں نے آواز نہیں دی تھی تمہیں۔ بس ایک جملہ کہہ چکا ہوں پہلے، کبھی عرض کر رہا ہوں، نماز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آواز محمد پہ آواز دینے کا نام ہے نماز۔ جب پیغمبر پکارے، پیغمبر کی پکار پر بے اختیار دوڑ جانے کا نام ہے نماز۔ یہ حیات نماز یہ بھی کس نے دی ہے؟ آپ نے مرتب کی ہے۔ یہ جو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، کس نے سکھایا ہے؟ پیغمبر نے سکھایا ہے، آپ نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ کی تصنیف نہیں ہے نماز، آپ کی تصنیف نہیں ہے تو آپ اس میں کچھ گھٹا بھی نہیں سکتے، کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ بیٹھے میں ناصر زیدی صاحب شاعر ہیں، یہ کوئی غزل لکھ کر مجھے دے دیں، نعت لکھ کر دے دیں، کوئی سلام لکھ کر دے دیں مجھے، تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے ایک شعر بڑھا دوں۔ اچھا اگر انہوں نے لکھی ہو کوئی نعت اور مقطع میں اپنا تخلص نہ ڈالا ہو تو نعت تو انہی کی رہے گی۔ اب مجھے یہ اختیار ہے کہ ان کی طرف سے مقطع بڑھا دوں۔ دنیا کا کوئی شاعر اجازت دے گا کہ اس کے کلام میں مقطع کوئی اور لگا دے؟ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، انہی کا نام، اپنا نام نہیں، انہی کے نام سے ایک شعر اضافہ کر دوں؟ سب کہیں گے نہیں، کلام ان کا ہے، آپ تحریف کر رہے ہیں، یہ کرپشن ہے، تحریف ہے۔ شرح کرنے کی اجازت ہے، اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ شرح کی، تشریح کی اجازت ہے۔ غالب کلام کہہ کر چلے گئے، آج تک ہم شرح کر رہے ہیں غالب کے کلام کی۔ اقبال چلے گئے، آج تک ہم اقبال کے کلام کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ تفسیر کرنے کا حق ہے، تشریح کرنے کا حق ہے، کلام میں اضافے کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سے سنو تفسیر نماز کی تفسیر کرنے کا حق ہے۔ نماز سورہ حمد سے لے کر اور سلام تک ذکر محمد و آل محمد ہے۔ آپ تشہد میں نام لینا چاہتے ہیں، اللہ نے سورہ حمد میں نام رکھ دیا ہے۔ صراط المستقیم نام علی ابن ابی طالب کا ہے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، نام لینے کے آداب ہیں، میرے 3 نام ہیں، مگر شعر جب کہتا ہوں تو اس میں تخلص عقیل ہوتا ہے، جب دیوان چھپے گا تو اس پہ عقیل الغروی ہی لکھا ہوگا۔ وہ جو میرا 5-6 الفاظ پر مشتمل طویل و عریض نام ہے وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، نہ وہ چھاپنے کی اجازت دوں گا۔ جب میں چھاپنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں جو نام کہوں گا وہ چھپے گا، جو نام میں کہوں گا وہ داخل ہوگا کتاب میں۔ نام ہے محمد و آل محمد کا نام نماز میں، شروع سے آخر تک نماز ثناء الہی ہے، مگر ثناء الہی کی شان یہ ہے، یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی ثنا کرو تو اس کی حمد ہوتی ہے، اس کی حمد کرو تو ان کی ثنا ہوتی۔